کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آتی کسی انسان پر تو جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ دوا سے کہیں جلدی شفا پا جاتے ہیں. جب دوا اور دعا دونوں اکٹھی کی جائیں تو پھر شاید ہی کوئی مرض ہے جو باقی رہے، کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی وہی دینے والا ہے. اس کے حکم کے بغیر کوئی شفا یاب نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری کا نازل کرنے والا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری، یعنی کہ ہر بیماری جو اللہ اتارتا ہے اس کے لیے شفا اور دوا بھی ساتھ ہی اتار دیتا ہے. جو جاننا چاہتا ہے اس کو علم عطا کر دیتا ہے، اور جو نہیں جاننا چاہتا وہ ناواقف رہ جاتا ہے، یعنی پھر وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا. صحت کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. انسانی زندگی کے دو اہم پہلو یعنی صحت اور تندرستی. یہ ایک تندرستی اور صحت ایک ایسا تاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحت مند لوگوں کے سروں پر رکھا ہے، جو غیر صحت مند لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں. کیونکہ جس کو صحت ملتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس کا شکر گزار نہیں ہوتا. لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے پھر اس کو نظر آتا ہے کہ جو صحت مند ہیں وہ کتنی بہتر حالت میں ہیں، اور بیمار افراد ان کو بڑے رشک اور انہماک سے دیکھتے ہیں. کبھی اپنی بیماری کو یاد کریں، ڈیلیوری کے بعد کے وقت کو یاد کریں، یا کوئی سی سیکشن یا کسی قسم کی کوئی سرجری ہوئی ہو، یا کبھی بہت شدید ٹیمپریچر ہو، تو آپ کے آس پاس جو گھر والے چلتے پھرتے ہیں اس وقت آپ ان کو کتنی حسرت سے دیکھتے ہیں کہ آپ اٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے اور وہ کتنے اچھی حالت میں ہیں، سب کچھ کرنے کے قابل ہیں. مگر ہم جب سب کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو تب ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. حالانکہ بیماری جو ہے وہ مومن کے لیے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے کہ مومن کو بیمار ہی رکھا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت کا سوال کرنا بھی سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت صحت اور عافیت ہے. یعنی دو نعمتیں ہیں، ایک ایمان اور دوسری عافیت. عافیت ہوتا ہے بیماری سے بچ کے رہنا، یعنی جسم جو ہے آپ کا وہ کسی بھی قسم کی تکلیف اور بیماری سے بچا رہے. ایمان اور ایمان کے بعد صحت اور عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور اگر بیماری آ جائے تو اس کا علاج کرنا بھی مسنون ہے، یعنی علاج کرنا سنت ہے. ایسا نہیں کہ علاج کر کے ہم کوئی تقدیر کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ضرورت خود بھی دوا استعمال کی، یعنی جب ان کو کوئی تکلیف پہنچی خود بھی استعمال کی، اور صحابہ کرام کو اور امت کو بھی دوا کے استعمال کی تاکید فرمائی. جو دوائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں یا ہمیں ان کا علم ملا ہے، اس میں بہت بڑا رول امام ابن القیم الجوزی کا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی ہجری میں ایک ایسی کتاب لکھی جو طب کے اوپر مبنی ہے. پہلے انہوں نے زاد المعاد لکھی جس کے اندر طب کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے طب نبوی سے متعلق، لیکن بعد ازاں انہوں نے طب نبوی کے ٹاپک سے ایک پوری کتاب مدلل کتاب لکھ دی، جس کے اندر وہ تمام احادیث موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی علاج کے سلسلے میں مروی تھیں. جو احادیث وہ سب کی سب انہوں نے اس میں جمع کر دی. زیادہ تر امام ابن القیم الجوزی صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے احادیث لے کر آتے ہیں علاج کے سلسلے میں، لیکن کچھ احادیث ان کی ابن ماجہ، ترمذی اور امام احمد اور اسی طرح نسائی وغیرہ سے بھی منقول ہیں. لیکن ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ان تمام احادیث کے ساتھ نیچے حاشیے میں ایک باقاعدہ نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اوتھینٹک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ان کے راویوں میں ایک راوی فلاں جو ہے وہ اس کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے. اب جو طب نبوی ہے اس کا ہماری زندگی پر کیا پازیٹو اثر ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اپنائیں؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، جو نیا کوئی بھی شخص پاس آئے تو پوچھتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا؟ پہلا سوال یہ کرتے ہیں لوگ
پھر کہتے ہیں کیا واقعی اثر کرے گی؟ دوسرا سوال. پھر تیسرا یہ کہ جو دوائیں ہم کھا رہے ہیں کیا وہ ہم چھوڑ دیں اور پھر صرف یہی استعمال کریں؟ یہ اکثر نئے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں. ایکچولی طب نبوی صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جس کا ایمان اور عقیدہ اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ جن دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں آلریڈی ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس اس دوا کے ساتھ لپٹے ہوئے آتے ہیں، ان کو تو کبھی ہم نے کھول کے نہیں پڑھا، دیکھا نہیں. اور جس دوا کا سورس وحی الہی ہے یہ اسی طرح شک سے مبرہ ہے جیسے قرآن پاک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وحی الہی جس کا سورس ہو، کیا اس میں شک کرنا چاہیے کہ وہ انسانوں کے لیے کوئی نقصان کا باعث بنے گی؟ ہمارا اس لحاظ سے کسی قسم کا شک کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جو چیز وحی الہی پر مبنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو جو چیز سکھائی اور جو بتلائی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کبھی جیسے مثال کے طور پر شہد کھانے سے کچھ لوگوں کو جلن محسوس ہوتی ہے یا گرمی محسوس ہوتی ہے، تو وہ شہد آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا کیا پرابلم ہے. وہ آپ کو صرف گرمی ہی محسوس کرائے گا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا کہ آپ کے پیشاب میں یا آپ کے ناک میں خون آنے لگے اور آپ کو کوئی اور پرابلم شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہے. جو آپ کا پرابلم ہے وہ انڈیکیٹ کرے گا. کئی ایسی مسنون چیزیں ہیں جیسے خس الہندی، خس البحری، ہنی، یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ مسئلہ ہے، آپ اس کا علاج کرائیں. مثلا جن لوگوں کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تیزابیت ہے، اور وہ اگر خس الہندی لیتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح تھوڑی گرمی محسوس ہوتی ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ آپ کو یا تو ایچ پائلوری ہو سکتا ہے، ایچ پائلور ہے، کچھ جن لوگوں کو ہے ان کو بہت اچھی بات میری سمجھ آ رہی ہے، جن کو نہیں ہے ان کو شاید نہ سمجھ آئے، یا ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، یا تیزابیت اور السر ہے. السر ہو تب بھی وہ تھوڑا سا فیل کراتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں اور ہماری بیماری ڈاکٹر نہیں ڈائگنوز کر سکا، طب نبوی کی دوا نے ڈائگنوز کرتی ہے. جہاں گرمی محسوس ہو، گرمائش فیل ہو، یا ایسے تھوڑا ایسیڈیٹی کی کسی کیفیت فیل ہو، آپ فوراً اپنا ایسیڈیٹی کا علاج کرائیں. بس میکسیمم یہی ہوگا. ہاں اگر کنجیشن بہت زیادہ ہے، اس کے لیے آپ نے شہد یا خس الہندی یا بحری کا استعمال کیا اور اس میں آپ کو وامٹ آ گئی، تو وہ بیماری نہیں ہے، اس نے استفراغ کیا ہے، اس نے ڈیٹاکس کیا ہے.